اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابل المتضایفین مثل الاب والابن الفوق والتحت صحیح ہے المتقدم والمتأخر العلت والمعلول الخالق والمخلوق. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے مولانا الاب والابن جب کہہ رہے ہیں مولانا تو یہ ایک صفات ہے یا نہیں ہے؟ الاب جیسے زید اب، تو اس کا مطلب زید متصف ہے کس صفت سے کہ وہ کیا ہے؟ باپ ہے. عمر ابن، تو عمر کیا ہے؟ اس صفت سے متصف ہے کہ وہ بیٹا ہے. اسی طرح سے فوق اور تحت یہ بھی ایک صفات ہیں. صحیح ہے. المتقدم والمتاخر یہ بھی کیا ہیں؟ صفات ہیں. العلت والمعلول یہ بھی صفات ہیں. خالق و مخلوق یہ بھی صفات ہیں. تو یہ ضدان میں چلا جائے گا؟ ضدان میں نہیں جائے گا نا. صفات جو ہوتی ہے وہ ضدان میں جاتے ہیں. سوال نہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کے علاوہ تمام چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ یعنی ضدان کے علاوہ تضایف بھی اسی میں ہے. یعنی صرف اور صرف کون سا جو ہم نے کہا تھا؟ تقابل النقیضین. صحیح ہے. نقیضین کیا ہوگا؟ چونکہ ذوات میں ہے. آئے سمجھ میں؟ الخالق والمخلوق. لیکن کہہ رہے ہیں تعبیر ادق لکھیں. دقیق تعبیر اس طرح سے ہوتی، کہاں سے؟ وہیں لکھ لیں مثلا نا. کہاں پر؟ علت المعلول کہاں؟ بس یہیں پہ الفوق و تحت کے اوپر لکھیں. کہ دقیق تعبیر میں الفوقیہ والتحتیہ اور تقدم اور تأخر اور تحتیہ تقدم اور تأخر کہنا چاہیے تھا. چونکہ یہاں پہ دیکھیے انہوں نے فوق و تحت کا یوز کیا اور متقدم اور متاخر کا یوز کیا. متقدم اس کو کہیں گے جو یعنی آگے ہو، متاخر اس کو کہیں گے جو پیچھے ہو. تقدم و تاخر الگ ہے، متقدم و متاخر الگ ہے. تو بے تعبیر ادق، دقیق تعبیر میں ہمیں انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ الفوقیہ والتحتیہ. صحیح ہے. التقدم والتأخر. اب آگے آئیے مولانا. وَأَنْتَ إِذَا لَاحَظْتَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ، کہہ رہے ہیں جب آپ ملاحظہ کریں گے ان مثالوں کو، تجد اولا، تو پہلے آپ پائیں گے کیا؟ إِنَّكَ إِذَا تَعَقَّلْتَ أَحَدَ الْمُتَقَابِلَيْنِ مِنْهَا لَا بُدَّ أَن تَتَعَقَّلَ مَعَهُ مُقَابِلَةَ الْآخَرِ. کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ جب آپ ان دونوں متقابلین میں سے کسی ایک کا تعقل کریں گے، ایک کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے، لا بد ان تتعقل معه مقابلۃ الآخر، تو ضروری ہے کہ جو اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے اس کا بھی کیا کریں؟ تعقل کریں. صحیح ہے. کس کے نیچے اور کس کے اوپر؟ یہ آگے ہے تو پیچھے کون ہے؟ آئے سمجھ میں؟ یہ اوپر ہے تو نیچے کون ہے؟ یہ بیٹا ہے تو باپ کون ہے؟ کہنا انک اذا تعقلت احد المتقابلین، ان میں بے شک کہ جب آپ عقل میں لے کر آئیں گے ان دونوں متقابلین میں سے کسی ایک کو، لا بد ان تتعقل معه مقابلۃ الآخر، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ دوسرے جو اس کے تقابل میں ہے اس شے کا تعقل کریں. یعنی پہلا سمجھنے کا موقوف ہے دوسرے پر پہلا موقوف ہے دوسرے پر. فَإِذَا تَعَقَّلْتَ أَنَّ هَذَا أَبٌ
او علت لا بد ان تتعقل معه ان له ابنا او معلولا. کہہ رہے ہیں اگر آپ نے یہ عقل میں لے آئے کہ یہ باپ ہے یا یہ علت ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی غور کریں کہ اس کا کوئی کیا ہے، بیٹا ہے یا اس کا کوئی معلول ہے. ثانیاً مولانا دیکھیے یہاں پہ اب یہاں پہ لکھ لیں مولانا، ورنہ تو صحیح نہیں ہوگا. بس معلولن ابنن او معلولن کے بعد لکھ لیں، ورنہ تو صحیح نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا کہ آپ ابوت کو عقل میں لے کر آئیں لیکن بنوت کی فکر نہ کریں. کیا لکھا؟ ہاں، اور اسی طرح سے علت کو عقل میں لے کر آئیں اور اس کے ساتھ کیا اسی طرح، ہاں، اور اسی طرح علت کو ذہن میں لے کر آئیں اور اس کے ساتھ معلول کی فکر نہ کریں. آئی سمجھ میں؟ ہمیں دونوں کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک ساتھ. ثانیہ مولانا ان شیئا واحدا، یعنی کوئی ایک شے لا یصح ان یکون موضوعا للمتضایفین، ضرور صحیح نہیں ہوگی کہ وہ موضوع ہو کس کا؟ متضایفین کا ہو. من جہت واحدہ، ایک جہت سے. ان شیئا واحدا لا یصح ان یکون موضوعا للمتضایفین من جہت واحدہ. لکھیے مولانا یہاں پہ نوٹ کریے، جیسا کہ ہم نے تقابل کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ جہت واحدہ کی قید جہت واحدہ کی قید اس لیے ضروری ہے تاکہ متضایفین کو تقابل میں داخل کیا جا سکے. اب یہاں جو یہ بات کہہ رہے ہیں مولانا، ان شیئا واحدا لا یصح ان یکون موضوعا للمتضایفین، کوئی ایک چیز متضایفین کا موضوع نہیں بن سکتی. مولانا کیسے؟ مثلا متضایفین میں ہم نے راغب کو لے لیا اور راغب کو ہم کہیں کہ راغب باپ بھی ہے ایک انسان کو، ایک ہی انسان کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا ہاں کوئی ایک شے موضوع نہیں بنے گی متضایفین کی، کس سے؟ من جہت واحدہ، ایک جہت سے. بلکہ دو جہتوں سے ممکن ہے کہ نسیم صاحب کے بیٹے ہوں، ان کا بیٹا کوئی اور ہو. فلا يصح ان يكون شخصا صحیح ہے ابا و ابنا لشخص واحد، تو صحیح نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص باپ اور بیٹا ہو کسی ایک شخص کا. نعم، ہاں، کیونکہ ایک جہت ہو گئی وہ. نعم یکون ابا لشخص و ابنا لشخص آخر. صحیح ہے، تو یہاں جہتیں بدل جائیں گی کہ نہیں بدل جائیں گی؟
پھر دو جہتیں ہو جائیں گی. وَكَذَا لَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ فَوْقًا وَتَحْتًا لِنَفْسِ ذَلِكَ الشَّيْء. کہ اسی طرح سے صحیح نہیں ہے کہ کوئی ایک شے کسی چیز کا کسی ایک ہی چیز کی فوق بھی ہو اور تحت بھی ہو. فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں. وَإِنَّمَا يَكُونُ فَوْقًا لِشَيْءٍ هُوَ تَحْتٌ لَهُ. کہہ رہے ہیں بلکہ وہ فوق ہوگی اس چیز کے لیے جو اس کے کیا ہوگی، جس کی وہ کیا ہوگی، تحت ہوگی. وَتَحْتًا لِشَيْءٍ آخَرُ هُوَ فَوْقَهُ. اور نیچے کوئی اور چیز ہوگی جس کے اوپر وہ اوپر والی چیز ہوگی. وَهَكَذَا. اور اسی طرح سے ہر اس میں لے کے علت کوئی اور ہوگی، معلول کوئی اور ہوگا، خالق کچھ کوئی اور ہوگا، مخلوق کوئی اور ہوگی. ثالثاً وہ دیکھ لی مولانا، ثالثاً کیا کہنا ہے، ان المتقابلین، کہ جو متقابلین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، في بعض هذه الأمثلة المذكورة ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلة المذکورة اولا، ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلة المذکورة اولا يجوز ان يرتفعا، جائز ہے کہ وہ کیا ہو جائیں، مرتفع ہو جائیں. فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، اس لیے کہ واجب وجود کا کیا ہے، نہ فوق ہے نہ تحت ہے. والحجر لا ابا ولا ابن، اور حجر نہ ابن ہے نہ اب ہے. صحیح ہے، مرتفع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، مرتفع ہو سکتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں مولانا کہ ہاں ان يجوز ان يرتفع فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت والحجر لا ابا ولا ابن. وإذا اتفق في بعض الأمثلة، اور ممکن ہے کہ ایسا اتفاق ہو کچھ مثالوں میں کہ ان المتضائفین لا يرتفعان كالعلة والمعلول، کہ متضائفین مرتفع نہیں ہوں گے جیسے کہ علت میں، علت اور معلول میں. فلیس ذلك لأنهما متضائفین، لیکن یہ اس لیے مرتفع نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں، متضائفین ہیں. بل لأمر يخصهما، بلکہ ایک ایسے کام کی وجہ سے ہیں کہ جو ان سے کیا ہے، خاص ہے. صحیح ہے، کیا خاص ہے مولانا، لأن كل شيء موجود لا يخلق إما أن يكون علة أو يكون معلولا. وعلى هذا البيان يصح التعريف المتضايق. ہاں کیا ہے مولانا، کیا ہے مولانا دوسرا سبب، لا يرتفعان فلیس ذلك لأنهما متضائفین، ان کا مرتفع ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ متضائفین ہیں، بل لأمر يخصهما، بلکہ ایک ایسی وجہ سے ہے کہ جو ان سے کیا ہے، علت و معلوم سے خاص ہے. کیا خاص ہے مولانا، لأن كل شيء موجود، اس لیے کہ ہر شے کیا ہے، موجود ہے. لا يخلو اما يكون علة او يكون معلولا، اور اس بات سے خالی نہیں کہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یا تو وہ علت ہیں یا معلول ہیں. صحیح ہے، وہ ان کی یہ خاصیت ہے. وعلى هذا البيان يصح تعریف المتضائفین، اور اس بنیاد پر متضائفین کی تعریف کرنا صحیح ہے. الوجوب انہما الوجودیان، ایسے دو وجود ہیں، اللذان یتعقلان معا، کہ جن کا تعقل ایک ساتھ ہوتا ہے، ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جہت واحدہ، اور کسی ایک موضوع میں ایک جہت سے جمع نہیں ہوتے. ویجوز ان یرتفعا، لیکن ان کا مرتفع ہونا کیا ہے، جائز ہے. جیسے حجر نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. آئے سمجھ میں، جناب موضوع اور جہت کہتے ہیں، جناب زمانہ کیوں نہیں کہنا، زمانہ بھی کہنا ایک زمانے میں. نہیں، ایک زمانے میں تو جمع ہو سکتا ہے نا. ایک زمانے میں بھائی آپ کی شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، ایک ہی زمانے میں آپ کے باپ زندہ ہے تو آپ کے باپ رہیں گے، وہ آپ کا بیٹا رہے گا. نہیں ہو سکتا ہے. ہماری بیٹی، ہم کیا، ہمارے باپ زندہ ہے تو ہم ان کے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، تو ایک زمانے میں ہے کہ نہیں ہے. ہاں، تو ایک جہت سے نہیں جمع ہوں گے، ایک زمانے میں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہمارا درس یہاں تک کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری بحث کس میں شروع ہوگی، اس کی تمرینات میں ہم لوگ داخل ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین.